سلامت رکھے۔ اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغبانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شیروانی میں، ارے رضا کی عید پر راجو سوئیاں خوب کھاتا ہے، مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و مکرم حفاظ کرام، علماء کرام اور سامعین اعظام، تلاوت کلام اللہ اور نعت پاک اب سبھی حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ آج کا جو خصوصی خطاب ہے حضرت مولانا امین صاحب بہریچی جو خصوصی خطاب فرمائیں گے، ان سے پہلے کچھ دیر کے لیے میں ان کے درمیان حائل ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات زبان سے نکلوائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، جلسے کی فہرست چونکہ طویل ہے اور غالباً مولانا کے بعد مشاورہ بھی ہونا ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جلسے کا جو مقصد عموماً جلسوں میں ختم ہو بے فائدہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم جلسہ سنتے ہیں رات بھر اور پھر 3 بجے 4 بجے سو جاتے ہیں اور صبح آنکھ کھلتی ہے 9-10 بجے۔ مطلب یہ ہوا کہ فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، نماز کے آگے میری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کو اگر نماز چھوٹ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ سو لیا جائے، جلسے میں شرکت نہ کی جائے۔ اس لیے اگر جلسے کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو پھر جلسہ وہ ضائع ہے، وہ برباد ہے، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نیت کیجئے کہ یہاں جتنی دیر بیٹھیں گے عمل کی نیت سے سنیں گے، اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو فجر کی نماز ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کا سلسلہ رہا اور انسانیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اس دنیا پر، اس دھرتی پر بھیجتا رہا، مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف لوگوں کے پاس اور مختلف شریعتوں کے ساتھ بھیجتا رہا، کبھی توریت کے ذریعے، کبھی زبور کے ذریعے، کبھی انجیل کے ذریعے اور مختلف صحائف کے ذریعے اس دھرتی پر بھیجتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا پر، اس دھرتی پر جو بھیجا ہے اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بتایا جائے، اور جو امتحان گاہ ہے، اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا گیا ہے
اس میں وہ اچھے پوزیشن کے ساتھ کامیاب ہو سکے، یہ مقصد تھا۔ سارے انبیاء کرام کا جو کی اصل دعوت تھی، جو اصل مشن تھا، جو اصل کام تھا، وہ یہ تھا ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہی ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دی گئی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پاس جو صفا نامی پہاڑی تھی اس پر چڑھ کر لوگوں سے جو خطاب کیا تھا وہ خطاب کیا تھا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول میسنجر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں صحیح راستہ دکھا سکوں۔ میں بشیر ہوں، بشارت دینے والا ہوں، میں نذیر ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اللہ کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلایا، لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی جو ایک ہے وہی ہے جس کی اجازت کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ ساجھیداری کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو قرآن کریم بہت ہی سخت انداز میں یہ کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساجھے داری کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ اس کے جو اختیارات ہیں وہ دیگر بندوں کے حوالے سمجھا جائے، اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا سوائے بغیر توبہ کے۔ ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز ہو تو اللہ کے لیے ہو، ہمارا روزہ ہو تو اللہ کے لیے ہو، ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہو، ہر مصیبت کے وقت ہمیں پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، ہر بیماری کے وقت ہمیں یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر پریشانی کے وقت اگر ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو اس ایک اللہ مالک کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت الی آخر الآیہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی، اے لوگوں کہو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کی فریاد اللہ کے سامنے کریں، ہم نہیں آئیں کسی کے پاس، ایک ہے وہ اللہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے انسانوں، اے بندو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری آواز کو سن رہا ہوں، میں تمہارے کو اس کا جواب دوں گا۔ اے انسانوں ادعونی، مجھے پکارو، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسانوں تمہاری جو رگیں ہیں، جو تین رگیں ہیں، اس سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں، لہذا جو قریب ہوگا اسے پکارا جائے گا نا، وہ دور ہوگا اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر پریشانی کے وقت ہم اس ایک مالک کو یاد کریں، تو اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کوئی پریشانی اسی کو پکارے۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جب ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو مختلف مزارات پر اور مختلف درگاہوں پر اور مختلف خانقاہوں میں جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر وہاں کے گراتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ کر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی بابا، کسی پیر
کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کسی کو اولاد دے سکے, وہ کسی کی کچھ نہیں ہے, وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہاری مدد کر سکے. لہٰذا ہمیں چاہے جب بھی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہو, جب بھی ہمیں کوئی حاجت محسوس ہو, جب بھی کوئی پریشانی آئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے, فوراً اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئے, گڑگڑائے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العزت آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک گنہگار بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھیے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے, اور مثال دے کر یہ سمجھانا چاہے انسانوں کو کہ دیکھو دیکھو میرا اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے جو گنہگار ہونے کے باوجود جب اس سے ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ ایک آدمی, ایک مثال دی گئی کہ ایک آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہے, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے, وہ اونٹ پر بیٹھ کر سفر کر رہا ہے. اونٹ پر سارا سامان لدا ہوا ہے, کھانے کا بھی پینے کا بھی لدا ہوا ہے, ساتھ میں سفر کر رہا ہے. اچانک اونگ آئی, نیند آ گئی اور وہ ایک جگہ جا کر سو گیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا نہ اونٹ ہے, اور اونٹ پر لدا ہوا جو اناج تھا کھانے اور پینے کا وہ بھی نہیں ہے. وہ پریشان ہے, حیران ہے, دور دور تک کھانے کا انتظام نہیں, دور دور تک پینے کا انتظام نہیں. وہ اسی عالم میں تلاش کرتے تھک گیا. اب اسے یقین تھا کہ اب مجھے موت آ جائے گی, اب میں ہلاک ہو جاؤں گا, اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اسی غم میں اور اسی بے چینی میں اور اسی بھوک اور پیاس کی طلب میں, شدت میں وہ ایک پیڑ کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا, موت کا انتظار کرنے لگا. آنکھ لگی, آنکھ پھر کھلی, دیکھتا ہے وہی اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. حضور فرما رہے ہیں ذرا بتاؤ ایسے بندوں کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی جس کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے. فرمایا ایک اللہ کو اس سے زیادہ, اس بندے سے زیادہ, اس سے کہیں زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیے ایک نیک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتے ہیں. لیکن ایک گنہگار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں اللہ اس کی آواز پر 3 بار لبیک کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک نیک بندہ وہ جب تیرے بارگاہ میں تجھے پکارتا ہے ایک بار لبیک کہتا ہے, ایک گنہگار بندہ جب تجھے آواز دیتا ہے تو 3 بار لبیک کہتا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یہ نیک بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا ضرور کر رہا ہے, مجھے پر امید ہے, مجھ پر بھروسہ کرتا ہے, لیکن اس کا تھوڑا بہت بھروسہ اپنے نیک اعمال پر بھی ہے. لیکن یہ گنہگار بندہ اس کے پاس کوئی اعمال نہیں, نیک اعمال نہیں, اس کی پوری توجہات صرف میری رحمت پر ہے, لہذا میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی بلا آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً اللہ سے لو لگائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو. جب اللہ کہہ رہا ہے تم فائن تذہبون, تم کہاں بھٹک رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ جب اللہ نے کہہ دیا مجھے پکارو تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی مزار پر جانے کی, ہمیں ضرورت نہیں کسی پیر کے پاس جانے کی, ہمیں ضرورت نہیں کسی درگاہ پر جانے کی. ہمارا خالق ہے, وہی اللہ ہے, وہی رزق دے رہا ہے, وہی ہر فیصلہ کر رہا ہے. اسی کے ہاتھ میں عزت ہے, اسی کے ہاتھ میں ذلت, وہی ہے جس کے ہاتھ جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے, جس کو چاہے وہ عزت دے دے. لہٰذا ہم اسی کو مانگیں گے. لہٰذا یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ہر مصیبت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے.
کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مصیبت کے وقت کوئی بھی پریشانی آئے، صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو تعلیم دی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول ضرور کرتا ہے۔ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یہاں پر یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ انسان جب توبہ کرتا ہے، انسان جب کوئی توبہ کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول ضرور کر لیتا ہے، لیکن وہ وقت پر ملے یا نہ ملے اس کے تعلق میں آپ کو بتا دوں، انسان جب کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فوراً اس کو وہ چیز بیائی نہیں، وہی چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ مانگتا ہے لیکن وہ اس کے شایان شان نہیں ہوتی، اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ رب اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان مانگتا ہے، بظاہر اسے لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ اسے کچھ ملا نہیں، لیکن کل جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کو دیکھے گا، یہ نمازوں کی نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، یہ روزوں کی نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، یہ صدقات کی نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے، وہ پوچھے گا اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، یہ تو میں نے کی نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ تیری وہ نیکیاں ہیں، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگتا تھا اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ان دعاؤں کو یہاں جمع کر لیا گیا تھا، آج اس کے ذریعے تیرے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ تو انسان اس وقت سوچے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے بہرحال دعا اپنے آپ کو اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے، ہم اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کیسے کریں، اس کے لیے سب سے بہترین حل یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ رب العزت نے جہاں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کے فوراً ادھر حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے بعد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے بعد جزائر ہے، ماں باپ وہی محسنین میں سے ہیں جنہوں نے جو ظاہر و ذریعہ بنے اور ان کی تربیت میں، ان کی شفقت میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارے جو والدین ہیں ان کے بارے میں خبردار وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے والدین کے لیے کبھی بھی اف تک مت کرنا۔ اف کا مطلب کیا ہوا؟ اف کا مطلب یہ کبھی بھی منہ مت چھوڑنا، منہ مت بنانا، اس سے بھی آسان لفظ ظاہر اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اف کا، ورنہ وہ بھی لکھ دیا۔ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اف تک کہے، اس کے ساتھ بدسلوکی تو بہت دور کی بات ہے، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حضور میری جو والدہ ہیں وہ مومنہ نہیں ہے، ایمان والی نہیں ہے، میں حضور کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں یا نہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو وہ تمہاری والدہ ہے، ایمان لائی ہو یا نہ لائی ہو، خود انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان کے احسانات ہیں، لہذا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ ایمان لائے نہ لائے وہ ان کے اوپر ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے والدین کے اعمال اچھے ہیں یا نہیں، تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے والدین مسلمان ہیں کہ نہیں، بس تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے والدین ہیں، لہذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی سخت انداز میں بلکہ بدعا دیتے ہوئے فرمائے کہ وہ آدمی برباد ہو، ہلاک ہو، وہ آدمی برباد ہو، ہلاک ہو، وہ شخص برباد ہو، ہلاک ہو۔ فرمایا کون ہلاک ہو، کون برباد ہو؟ فرمایا کہ جس کے باپ، جس کی ماں یا باپ ماں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت نہ پہنچا سکے۔
وہ ہلاک و برباد ہو جس کے والدین زندہ ہیں اور ان کو خدمت نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے اور ان کو 2 نمبر کا گھر کا 2 نمبر کا آدمی سمجھ رہا ہے، تو فرمایا یہ ہلاک ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس پر عذاب مسلط کریں گے، یہ ایسا بیمار ہوگا، ایسے اسے بیماری لگ جائے گی، ایسے اس کے نقصانات ہوں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب ہوگا۔ بڑا سخت ہے والدین کے بارے میں، اس لیے ہمیں سمجھ کر رہنا چاہیے، والدین کے ساتھ محبت، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ بہرحال ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ البتہ یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اگر والدین شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں، مثلا والدین آپ سے یہ کہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں جانا، آپ کو یہ قرآن نہیں پڑھنا، اگر اس طرح کے کوئی حکم دے وہاں پر والدین کی نہیں سننی، لیکن اگر ان کا حکم شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ان کی بات ماننا، ان کی اتباع کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی سخت ہے۔ تو والدین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین میں جو ماں ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لہذا جب اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے جنت کیسے ملے گی؟ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا والدین سے جو تعلق ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا جس درجے کا ہونا چاہیے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ ماں ہے جو ایک بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو مشقتیں اور جو پریشانیاں جو ایک ماں جھیلتی ہے، اگر آپ کو اس کو پتہ لگانا ہے تو اپنے گھر میں ایک بچے کو دیکھ لیجئے، اس کی کیسی پرورش کرتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے وہ، یا چاہے گرمی کا موسم ہو، کوئی بھی موسم ہو، وہ بچوں کو کس طرح پالتی ہے، کس طرح پریشانیوں کو جھیلتی ہے۔ اگر یہی بچہ آگے چل کر بڑا ہو جائے اور ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے سینہ تان کر اس کمبخت مرد کی، کہ ظاہر ہے کہ وہ مرد کمبخت ہوگا، باغی ہوگا، ظالم ہوگا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا معاشرے میں۔ اس لیے خوب یاد رکھیے، خوب اس بات کو یاد رکھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں تاکہ وہ آپ کو آگے چل کر اچھا برتاؤ کر سکیں، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں، جو ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتی ہیں، عموماً ساس میں اور بہو میں جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساس اپنی بہو کو بہو سمجھ رہی ہوتی ہے، بہو اپنی ساس کو ساس سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جھگڑا طے ہے، جھگڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے کہ ایک ماں میرے میکے میں چھوٹ گئی، یہ میری ماں دوسری ماں مجھے مل گئی، ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے، تو ظاہر ہے گھر کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور جھگڑے کے بعد لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیوں کے بعد بنٹوارے ہوتے ہیں، پھر ہوتا یہ کہ 5 لڑکے ہیں، 5 کمبخت الگ پکا رہے ہیں، ان کے بوڑھے والدین وہ الگ پکا رہے ہیں۔ اس بچے کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے والدین الگ پکا رہے ہیں، کم از کم کو دے ہم۔ کیسا دل ہے، کیسا گردہ ہے کہ باپ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر پیسہ مانگے، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ باپ کو پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں خود دینا چاہیے، لیکن جب اگر باپ بیٹے سے پیسہ مانگ رہا ہے تو باپ بیٹے کو شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے۔ کتنی شرم کی بات ہے، جس باپ نے آپ کو پالا، آپ کو بڑا کیا، آپ کو پڑھایا، آپ کی تربیت کی، آپ کو سب کچھ کیا، آپ کی شادی کر دی، آج جب اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو باپ کو کچھ سمجھ نہیں رہے۔ یہ تو مغربی ممالک کے لوگ تھے، زمینیں تھے،
जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में एक हर्ब खोल लिया जिसको ओल्ड एज होम का नाम रख दिया गया। होता यह है कि जब उनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं वो अपने वालिदैन को पकड़कर उसी सेंटर में ढकेल आते हैं कि तुमको यहीं रहना है जब तक मरना नहीं है, और वालिदैन उसी सेंटर में या उसी हाल में रहते हैं और उसी में वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले लेते हैं। यही वो बदबख्त लोग हैं जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में रख आते हैं और पूरे साल एक मर्तबा वो फादर डे मना लेते हैं। फादर डे जो मनाया जाता है ना, बाप डे जो मनाया जाता है वो मना लिया जाता है। वो इस वजह से मनाते हैं कि वो पूरे साल अपने बाप से मिलते नहीं, उनको फेंक आते हैं कूड़ेदान में, साल में एक मर्तबा जाते हैं। उसको फादर डे का नाम बना दिया। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम ईमान वाले हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। हम साल में एक मर्तबा नहीं बल्कि रोजाना, हर लम्हा, हर सेकंड, हर घंटे हम फादर डे मनाते हैं। क्या करके? अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करके, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करके हम फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं। हम एक दिन नहीं मनाते हैं, वो एक दिन कम वक्त मनाते हैं, लेकिन हम तो रोजाना मनाते हैं। इसलिए मेरे अजीज साथियों, पहली जो चीज थी कि हम अल्लाह को एक माने, किसी को शरीक न करें, और दूसरी चीज ये है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। ये बहरहाल अहम चीज है। तीसरी चीज जो अहम चीज है और वो आखिरी चीज है, वो बताकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप हज फरमाया और जो आखिरी खुतबा दिया उसमें बहुत सारी नसीहतें फरमाई थी। उसमें एक बात इरशाद फरमाई थी, वो बात एक पैगाम के तौर पर आपको देकर जा रहा हूँ। वो फरमाया था, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अअजमिय्यिन वला लिअअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। और कुरान करीम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहता है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों की नबी हैं, तो हुजूर की शरीयत, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल और कुरान का पैगाम वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारे इंसानों के लिए है। लिहाजा कुरान करीम गलकार कर कह रहा है, ऐ लोगों, तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया गया है और तुम्हारे अंदर जो मुख्तलिफ बिरादरियां बनाई गई है, मुख्तलिफ कबीले जो बनाए गए हैं, वो इस वजह से नहीं कि तुम आपस में दस्त गरेबा हो जाओ, आपस में लड़ने लगो, फख्र करने लगो, बस ये इसलिए बनाया गया है लितआरफू बैनहुम, ताकि एक दूसरे को पहचान सको। पहचानने के लिए बिरादरी बनाई गई। तो कोई फला है, कोई फला बिरादरी का है, कोई फला बिरादरी का है, लेकिन ये याद रखो किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है। कोई अरब का रहने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, अल्लाह की नजर में सारे इंसान वो कोई सैयद हो, कोई हुसैनी हो, कोई हसनी हो, कोई फारूकी हो, कोई कुछ भी हो, अल्लाह की नजर में कोई इसकी औकात नहीं है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमानिकुम। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे बॉडी की तरफ, अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ, अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे नस्लों की तरफ नहीं देखता है, तुम किस बिरादरी से हो, कहां से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम ताकतवर हो या नहीं हो, कुछ नहीं देखता। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है तो सिर्फ और सिर्फ वो ये देखता है कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर अल्लाह की नजर में तुम बहुत ऊंचे हो। अगर आमाल अच्छे नहीं है, तुम सैयद हो गए, अपने घर के हो गए, हसनी हो गए, अपने घर के हो गए।
अल्लाह की नजर में कुछ नहीं हो। कुरान करीम कह रहा है जब नूह अलैहिस्सलाम जो नबी है, जिनका बेटा काफिर था, नहीं मान रहा था, अपने बाप की बात को नहीं माना, तो नूह अलैहिस्सलाम, और जब उनका बेटा डूब गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, वनादा नूह रब्बहू फक़ाल रब्बी इन्न बनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसको बचा लीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था उसके अमाल सही नहीं है, वो आपके घर का नहीं हो सकता है। तो जब नबी के बेटे की कोई औकात नहीं है तो हमारे क्या है? लिहाजा जो लोग अपनी बिरादरी वाद चलाते हैं और कहते हैं कि हम फला बिरादरी के हैं, हम तेरा बिरादरी के हैं, कुछ नहीं है, कुछ कोई फर्क नहीं है। वो जब मरेगा तो वो भी कब्रिस्तान में जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कितनी ऊंची निस्बत वाला हो, बिरादरी वाला हो, सबको इसी मिट्टी के नीचे जाना है। चार कंधों के जरिए ही जाना है। अल्लाह की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई शख्स है बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है, लेकिन अल्लाह से डरता है, बहुत ही नीचे बिरादरी का है, लेकिन अपने खालिक से डरता है, अपने मालिक से डरता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के अहकाम के पर अमल करता है। लेकिन एक शख्स है जो बहुत ही मालदार है, ऊंचे खानदान वाला है, उसके पास माल है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके अमाल नहीं सही नहीं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये गरीब आदमी जिसके पास रहने का सामान नहीं, लेकिन इसके अमाल अच्छे हैं, इसका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये जो बहुत ही मामूल, जो बहुत ही अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह की नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। लिहाजा जब ये बात हमें मालूम हो गई तो अब हमें चाहिए कि हम इस पर न करें कि हम फला निस्बत वाले हैं, बल्कि हम अपने आमाल को सही करें। जब आमाल को सही करेंगे तो हमारा मकाम मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहाँ ऊंचा होगा, ऊंचा होगा। आज पूरी दुनिया इसी पर मर रही है। अब चले जाए अमेरिका में, चले जाए, इतनी सुपर पावर ताकत है, हर चीज वहाँ है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद आज वहाँ जंग आए दिन छिड़ जाती है। काले और गोरे में जंगें छिड़ जाती हैं। तुम काले हो, हम गोरे हैं, तुम काले हो, हम गोरे हैं, ये जंगे बहरहाल छिड़ जाती हैं। लेकिन हमारे वहाँ सब इंसान बराबर हैं, कुछ नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी, अल्लाह को नहीं मानती थी, उनका अंजाम क्या हुआ आप जानते हैं। और फिरौन जो जालिम था, जाबिर था, अपने आप को खुदा कहता था, लेकिन उसकी बीवी मोमिना थी, ईमान वाली थी, उसका क्या रास्ता हुआ, उनका क्या अंजाम हुआ आपको मालूम है। तो कुरान तो खुल कर ये कह रहा है कि खामखा अपने आप में फख्र कर रहे हैं, खामखा अपने आप। इंसान की बात ये कि इंसान अपने वजूद को भूल जाता है, वो ये समझता नहीं कि हमारी इब्तिदा क्या है, हमारी इंतहा क्या है। अगर इंसान ये समझ ले कि हमारा जो वजूद है, हमारी जो इब्तिदा है, वो एक नापाक कतरे से हुई है, और हमारी इंतहा ये है कि हमें कब्रिस्तान में ले जाकर और उस कब्र में डाल दिया जाएगा और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। मेरे अजीज साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, इंसान का ये इसकी औकात है, ये उसकी औकात है, इब्तिदा ये है, इंतहा ये है, और बीच में वो 50 साल और 60 साल जिंदा रहेगा। किस चीज का फख्र कर रहे हो, किस चीज पर फख्र कर रहे हो। जमीन कहती है तुम्हारे ऐसे सैकड़ों आए, सैकड़ों चले गए, इसी धरती पर अकड़ कर चल रहे थे। वो जो अकड़ कर चल रहे थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे थे, वो आज मेरे इसके अंदर दफन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जाओ कब्रिस्तान में, जाओ और वहां नजारा कर लो। बड़े से बड़े जमींदार, बड़े से बड़े मालदार लोग, पैसे वाले, बंगले वाले वहां आपको मिल जाएंगे। लेकिन और वहां जब आप सुकून के साथ खड़े होंगे तो आपको जो महसूस होगा और आपके अंदर ये तसव्वुरात आएंगे, ये देख कर पता लगेगा कि अल्लाह के रसूल ने सही कहा, रसूलुल्लाह की तालीमात सही थी। ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी, ये सारी चीजें दुनिया में रह जाएंगी, हमें तो सिर्फ अकेले ही जाना है। इसका तसव्वुर कीजिए। अब जब इंसान के अंदर ये तसव्वुर आ जाएगा कि हमारी इब्तिदा ये है, हमारी इंतहा ये है, तो उसके अंदर कभी घमंड नहीं होगा, उसके अंदर कभी अपने आप को बड़ा समझने का उज्ब पैदा नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी, उसके अंदर हसद नहीं होगा। इसलिए बैठ बातें बहुत सारी हैं,
मुशायरा भी होना है, अभी मौलाना का खिताब है और आपको फजर की नमाज पढ़नी जैसा कि आपने वादा किया है। इसलिए मुख्तसर अपनी बातों को समेटते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी इस आधे घंटे गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करके जा रहा हूँ कि अपने ताल्लुक को अल्लाह से जोड़िए, मजबूत कीजिए। हर मुसीबत, हर बला के वक्त अल्लाह को याद कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह को याद कीजिए। दूसरे ये है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें और उनके साथ खैरख्वाही का मामला करें। अगर वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो अब क्या करें, उनके लिए सारे सवाब करें और वालिदैन के जो मिलने वाले थे, ताल्लुकात वाले थे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। ये 2 पैगाम थे। और आखिरी चीज ये है कि हमें अपने आमाल पर नजर रखनी चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे आमाल सही है तो हमारा वहाँ मामला वहाँ ठीक ठाक है। अगर आमाल सही नहीं, क्योंकि हमारा ऊँच में होता नहीं है। एक बादशाह, एक मजदूर अगर मस्जिद में आ जाए अगली सफ में और फिर उसके बाद एक बादशाह उस मस्जिद में आ जाए और मस्जिद फुल हो जाए और तो चप्पल जहाँ रखे जाते हैं वो वहाँ बैठेगा, एक मजदूर वहाँ बैठेगा। जाहिर है उस बादशाह को उठाने की उसके लिए जायज ही नहीं कि उस मुलाजिम को वहां से उठा दे। तो हमारे वहाँ तो ये मामला है। लिहाजा ये बहरहाल अब जब हम जिंदगी गुजारें तो अपनी इब्तिदा को और अपनी इंतहा को सामने रखें। जब भी हमारे अंदर तकब्बुर पैदा होने लगे, अपने आप को बड़ा समझने में एक तसव्वुरात ज़हन में आने लगे, हम फलां से बड़े हैं, फलां से बड़े हैं, तो ये समझ लेना आपकी इब्तिदा क्या है और आपकी इंतहा क्या है। जब ये समझ जाओगे तो खुद ब खुद ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक, जो बातें कही गई तो अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस बात का भी एक बात याद आ गई, वो भी अमल कर दूं कि देखिए दुनियावी मामलात में आप अपने से कमतर लोगों को देखिएगा, ऊंचे लोगों को मत देखिएगा। अगर आप ऊंचे लोगों को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करेंगे, अल्लाह के से कुर्बत भी हासिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पड़ोस लोगों को देखोगे तो यही शिकायत करते रहोगे कि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमको क्यों नहीं देता है, हमको क्यों नहीं देता है। लेकिन आप अपने लोगों से कमतर लोगों को देखेंगे तो आपके अंदर शुक्र का एक जज्बा पैदा होगा। एक आदमी था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थे, वो गाड़ियां अल्लाह ताला को दे रहा था और जा रहा था कि अल्लाह ने उनको साइकिल दी है, उनको मोटरसाइकिल दी है, उनको गाड़ियां दी है, हमको चप्पल तक नहीं दिया है। अचानक उसकी निगाह पड़ी कि एक आदमी के दोनों पैर नहीं थे, वो घसीटते हुए जा रहा था। उसने जैसे देखा फौरन सजदे में गिर गया, अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह तूने चप्पल नहीं दिए कोई बात नहीं, कम से कम पैर तो तूने दिए हैं कि हम चल सकते हैं। तो दुनियावी मामलात में अपने कमतर लोगों को देखें तो अल्लाह का शुक्र पैदा होगा। और जब बात आए अमल करने की, नेकी में आगे बढ़ने की, तो अपने ऊंचे लोगों को देखें। अच्छा ये सब मदरसे में 500 रुपए देते हैं, हम 1000 देंगे, ये 1000 देते हैं, हम 1500 देंगे। इस तरह का जज्बा होना चाहिए। ये नमाज पढ़ते हम भी नमाज पढ़ेंगे, ये तहज्जुद 2 रकात पढ़ते तो हम 4 रकात पढ़ेंगे। तो दुनियावी मामलात में नीचे वालों को देखा जाए और अमल में जो अल्लाह ताला के लिए किया जाए ऊपर वालों को देखा जाए, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।